ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تعالى في محكم تنزيله وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اسلام اور مسلمان پہلے دن سے ہی سازشوں کا شکار ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت کا آغاز کیا، تکلیفیں پریشانیاں اسی دن سے شروع ہو گئیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی، کہ جب سے یہ دین آیا ہے ابو جہل ابو لہب اپنی چنگاریاں پھینک رہا ہے شروع دن سے، بلکہ سب سے زیادہ سب سے پہلے تکلیف کا آغاز ہی اسی نے کیا اپنے گھر سے۔ اپنا ہی چاچا تھا، سگا چاچا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانیاں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پریشان کرنا، تکلیفیں دینا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل سلسلہ ہے سازشوں کا، مکاریوں کا، چال بازیوں کا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، واقعہ کربلا، واقعہ ہرہ، خلافت بنو امیہ گر گئی، بنو عباس آ گئے، خلافت اندلس قائم ہو گئی، خلافت اندلس گر گئی، بنو عباسیہ گر گئے، خلافت عثمانیہ آ گئی۔ ان تمام ادوار کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جتنے بڑے بھی فتنے آئے، جتنی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں، سازشیں ہوئیں، اسلام ہمیشہ قائم رہا، اور مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط رہا۔ حالانکہ پہاڑ ٹوٹ گئے، طوفان آ گئے، تاتاریوں جیسا فتنہ بھی کوئی فتنہ آیا ہے تاریخ عالم میں، جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار ہی کھڑے کر دیے۔ سمجھ نہیں آتی تھی ان کا بنے گا کیا، لیکن آپ دیکھ لیں، وہی جو اقبال نے کہا نا، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لوگ کہتے تھے جی اب تاتاری آ گئے ہیں، اسلام نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہیں گے۔
اللہ رب العالمین نے تتاریوں میں سے ہی ایک بندے کو مسلمان کر دیا، قبلائی خان کو۔ وہ جیسا تیسا بھی نکما نیلا مسلمان تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے دین بچا لیا، دین کا کام لے لیا۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، قبلائی خان کی جانبی ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ 1300 سال تک مسلمانوں نے ہر طرح کی تہذیب کا، ثقافت کا، زبان کا، رویے کا، پیسے کا، کرنسی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ حکومت رہی یا نہیں رہی، مسلمان رہتے تھے۔ مسلمانوں کی شادی بیاہ مسلمانوں جیسی تھی 1300 سال تک۔ مسلمانوں کا لباس مسلمانوں جیسا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی زبان عربی ہوتی تھی۔ مسلمانوں گھرانوں کے بچے چہرہ دے کے پتہ چلتا تھا یہ مسلمان ہے۔ میں اور آپ آج پاکستان میں ہے نا، مسلم معاشرے میں، تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر یہی جو ہمارا لباس ہے، جو ہماری زبان ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری بے دینی ہے، الحاد ہے، دین بیزاری ہے اور ظاہری شکل و شباہت ہے، یہی اگر ہم کسی کافر ملک کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، یورپ کے اندر چلے جائیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ہمیں دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ بعض ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں باقاعدہ لاشیں ملی ہیں۔ اب تمیز نہیں ہو رہی مرنے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ ان لوگوں نے ان کے کپڑے اتار کے ختنے چیک کر کے فیصلہ کیا مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی داڑھی ہو تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، شلوار ٹخنے سے اونچی ہو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، 5 وقت کا پکا نمازی ہے۔ آپ اسلام کیا فرماتے ہیں؟ جب تم کسی بندے کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو، فشہدوا لہ بالایمان، اس کے مسلمان ہونے کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ اب ایک بندہ یہاں رہتا ہے مسلم معاشرے میں، اس کی بے دینی نمایاں ہے، الحاد نمایاں ہے، معاشرتی اعتبار سے رسوم و رواج سارے ہندوانہ کافرانہ ہے، لیکن پھر بھی شناختی کارڈ کے اوپر عبداللہ لکھا ہے، عبد الرحمن لکھا ہے، نہ بھی لکھا ہو، نہ بھی شناختی کارڈ جیب میں ہو، لیکن بندہ کہتا ہے یار یہ تو مسلمان ہی ہے نا، ہمارے اندر رہتا ہے۔ لیکن کافر ملکوں کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی، وہاں کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں پہچان سکتا یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اب 1300 سال تک مسلمانوں کے اوپر اسلامی تہذیب اور ثقافت غالب رہی۔ 19ویں صدی سے پہلے 18ویں صدی کے درمیان اور آغاز میں یہ کام ختم ہو گیا۔ وہ حالی نے کہا نا، مد و جزر اسلام، حالی کی مسدس، اس کا نام تو مسدس حالی ہے نا، لیکن اس کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے۔ اسلام کا ابھرنا اور اسلام کا مسلمانوں کا تکالیف کے اندر آنا، مصیبتوں کا شکار ہونا۔ تو حالی نے جو آغاز کیا بڑا دردناک ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ پہلے مسلمان لٹ جاتے، کٹ جاتے، مر جاتے، خلافتیں گر جاتی، مسلمان رہتا۔ کس لیے؟ کہ پہلے لوگوں کا جو نظریہ اور سوچ تھی وہ مسلمانوں کا جسم فتح کرتے تھے، مسلمانوں کی حکومتیں فتح کرتے، تخت و تاج پہ قبضہ کرتے۔ لیکن پچھلے 200 سال سے مسلمان جو ذہنی طور پر مرعوب ہوا، مسلمان جو دین سے بیگانہ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس بار انہوں نے مسلمانوں کو جسمانی طور پر فتح نہیں کیا، مسلمانوں کو جسمانی طور پر غلام نہیں بنایا، مسلمانوں سے ان کے تاج و تخت نہیں چھینے، انہوں نے مسلمانوں کو تاج و تخت بھی چھینے، مسلمانوں کو جسمانی طور پر بھی غلام بنایا۔ لیکن وہ جانتے تھے اس قوم کو زیادہ عرصے تک نہ جسمانی غلام بنایا جا سکتا ہے،
نہ تخت و تاج چھینا جا سکتا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ ہی مسلمانوں کے دل و دماغ پہ قبضہ کیا. انہیں کہا یہ تو بات بنتی نہیں ہے، یہ مفتوح ہو کر بھی، مغلوب ہو کر بھی، حکومتیں گنوا کر بھی، حکومتیں چھنوا کر بھی ان کی شلوار ٹخنوں سے اونچی رہتی ہے، ان کی داڑھی پوری رہتی ہے، یہ زبان عربی بولتے ہیں، سکہ درہم و دینار چلتا ہے، ان کی جو تمنائیں اور عقیدتیں ہیں ان کا مہر و مرکز مدینہ اور مکہ ہی رہتا ہے. انہیں کہا ان کا دل و دماغ فتح کرو. یہ میں کوئی اڑی اڑی بات نہیں کر رہا، اور نہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اڑی اڑی بات کرنے کی عادت ہے، پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. یورپ میں ایک کتاب چھپی، اس کا ترجمہ ہوا ہمفرے کے اعترافات. اس نے برطانیہ کی، برٹش امپائر کی جو یورپ کی بر صغیر کے لیے پالیسی تھی اس کا ذکر کیا. اس نے کہا 1831 کے اندر یہاں پر سیدین شہیدین رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں شہید ہو گئے. انہوں نے سمجھا اب ہمارا یہاں پر پورا سامراج پھیل جائے گا، لیکن تحریک مجاہدین کھڑی تھی، مسلمان کھڑے تھے. اس وقت جو شرح خواندگی لٹریسی تھی مسلمانوں کی 100 میں سے 100% تھی. 100 میں سے 100% بندے پڑھے لکھے تھے. ہر مسلمان عربی بھی بولتا تھا، ہر مسلمان فارسی بھی بولتا تھا، ہر مسلمان اپنی مادری زبان بھی بولتا تھا. انہوں نے دیکھا مسلمان تو بہت ترقی کر رہے. انہوں نے پھر بیٹھے بٹھائے تھنک ٹینک بٹھائے. اس وقت برطانیہ کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے. لارڈ میکالے کو انہوں نے یہ منصب دیا، وزیر تعلیم بنایا. اس کو بلایا بر صغیر میں اور اس کو کہا یہاں کا جائزہ لو، ان لوگوں کو ہم نے فتح کرنا ہے. ہم دنیا میں جس قوم کو فتح کرتے ہیں وہ ہمارے آگے چون چرا نہیں کرتی، مان لیتی ہے، لیکن بر صغیر کے جو مسلمان ہیں یہ ہمارے سامنے بار بار کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بڑی دقت اور پریشانی ہے، ہمیں کچھ اس کا حل پیش کرو. وہ وزیر تعلیم تھا اور یہودی تھا، برطانیہ کا وزیر تعلیم. اس نے اس وقت بیٹھ کر 1.5-2 سال پورے بر صغیر کا جائزہ لیا. اس کا ایک کزن بھی تھا، وہ بھی کوئی بہت بڑا تعلیم کا ماہر تھا، اس کا نام ذہن سے نکل گیا میرے. اس کو ساتھ لیا، بر صغیر کے معاشرے کا جائزہ لیا، بر صغیر کا تعلیمی نظام دیکھا. 1.5-2 سال کے بعد تحقیقات ہوئی. 1834 کے اندر برطانوی پارلیمنٹ میں اس نے جا کے خطاب کیا بادشاہ کو، شہزادوں کو، لاڈوں کو، بڑے بڑے نوابوں اور گورنروں کو اور بڑے بڑے چوٹی کے فوجی افسران کو. اس سے وہاں اپنی رپورٹ پیش کی. اس نے کہا بر صغیر کو فتح کرنا ہے تو تم ان کو جسمانی طور پر فتح نہیں کر سکتے. اگر تم نے انہیں فتح کرنا ہے ان کے دل و دماغوں کو فتح کرو. ان کو جسمانی طور پر نہیں، ان کو ذہنی طور پر اپنا غلام بناؤ. انہوں نے کہا اس کا پھر حل پیش کرو. اس نے پھر حل پیش کیے. اس نے کہا میں ایک نظام تعلیم تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں نظام تعلیم دیتا ہوں. بدقسمتی کہیے 1834 میں دیا گیا نظام تعلیم میرے ملک کے اندر آج بھی وہی نظام تعلیم رائج ہے. اکبر الہ آبادی نے آواز اٹھائی، کوئی مولوی نہیں تھا. اکبر الہ آبادی نے آواز اٹھائی. شیخ مرحوم کا قول مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. اس نے دیکھا یہ سر سید قوم کی جڑیں کاٹنے لگا ہے، علی گڑھ کالج بنانے لگا ہے، اسکول کھولنے لگا ہے اور انگریزوں کا گماشتہ بن کر ان کی تعلیم کو مسلمانوں کے اندر سرایت کرنے لگا ہے. اس نے اسی وقت مخالفت شروع کر دی. اسی وقت اس نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. اس نے کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اس کا فرعون نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا. چپ کر کے کالج کھول دیتا، یہودی ویسے اس کے غلام بن جاتے. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ چیخا چلایا. لارڈ میکالے نے کہا میں تمہیں نظام تعلیم دیتا ہوں، اس نظام تعلیم کو بر صغیر میں رائج کر دو. میں دعوے سے کہتا ہوں جو بندہ اس نظام تعلیم سے گزرے گا وہ عیسائی بنے نہ بنے مسلمان نہیں رہے گا. اس نے کہا عیسائی بنے نہ بنے، میں جو نظام تعلیم دے رہا ہوں
وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ میں اور آپ یہاں کہہ سکتے ہیں بھئی نظام تعلیم سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے بندو، قوموں کی ترقی کے لیے نظام تعلیم، نظام امتحانات بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کا پاکستان کا مدرسہ کیوں اچھا ہے؟ پوری دنیا میں یورپ کا تعلیمی نظام کیوں اچھا ہے؟ آپ جانتے ہیں، مجھے جواب دے میرے سوال کا، پاکستان کے اندر کتنے نمبر والا پاس ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ 33، اور 33 نہ بھی لے تو سٹار مل کے بھی پاس کر دیتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے قوموں کا تعلیمی نظام تباہ کرنے کی۔ پوری دنیا کے اندر 60 نمبر والا پاس ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، ایک بندہ 60 نمبر کے لیے محنت کرے، ایک بندہ 33 نمبر کے لیے محنت کرے، کون آگے نکلے گا؟ سعودیہ کے اندر ہم پڑھتے تھے 60 نمبر والا پاس ہوتا تھا، 90 نمبر والا فرسٹ ڈویژن لیتا تھا، اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہوتا تھا کہ اس معاشرے میں فرسٹ ڈویژن لینا پورا سمیسٹر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہونے والی بات ہے۔ ایک ایک چیز یاد کرنی پڑتی، اور یاد کرنے کے علاوہ جو ہمارے اساتذہ ہوتے اتنے بڑے تھدے پکڑا دیتے، فوٹو کاپی کر کے سارے یاد کرو۔ وہ نوٹس دے دیتے ہمیں، اس ہم مذکرات کہتے تھے عربی میں، 3 4 4، اور ساتھ یہ کہتے تھے سارے زبانی یاد کر لو، اس میں سے بھی سوال آ سکتا ہے، اس کے باہر بھی سوال آ سکتا ہے۔ صرف اتنا کہتے تھے اس موضوع کے اوپر تم نے تیاری کرنی ہے، جیسے مرضی کرو، ہم نے جو پڑھایا ہے وہ بھی سوال میں آئے گا، جو ہم نے نہیں پڑھایا وہ بھی سوال کے اندر آئے گا۔ اور یہاں ماشاءاللہ گیس پیپر چل رہے ہیں۔ قوم کا نظام تعلیم، اللہ کے بندوں، قوموں کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک نظام تعلیم، دوسرا نظام تعلیم اپنی زبان کے اندر۔ میرے اور آپ کے بچے کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج مدرسہ کیوں کامیاب ہے؟ ہمارے بچے کیوں کامیاب ہیں؟ یہ ممبر و محراب کی زینت کس لیے بن جاتے ہیں؟ ان کی بڑی بڑی لائبریریاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم انہیں ڈٹو طوطا نہیں بناتے، ہم ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم ان کو رٹے نہیں لگواتے۔ ہم ان کو جب کتاب پڑھاتے ہیں تو ایک عربی کتاب پڑھنے کے بعد ہمارے جو طالب علم اور بچے اور بیٹے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی عربی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہاں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے آپ نے ایم اے کیا، ایم اے انگلش کیا، بی ایس سی کیا، بی اے کیا، آپ صرف وہی کتاب پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے؟ دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ اس لیے کہ عربی زبان کے ساتھ ہماری ایک دلی عقیدت ہے، یہ میرے مذہب کی زبان ہے، میرے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ہے، یہ مذہبی عقیدت شامل ہوتی ہے ساتھ، اور مادری زبان کے ساتھ مادری عقیدت شامل ہوتی ہے۔ یہ میری قومی زبان ہے، یہ میری مادری زبان ہے۔ پوری دنیا کے اندر میں نہیں کہتا عربی میں پڑھائیں، بہت مشکل ہے، ماحول بدل چکا ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ عربی زبان ایک بحر بے کنار ہے، وسیع دریا ہے، اس میں غوطہ زن ہو جائیں تو آپ تیرتے ہی رہیں گے، کبھی یہ زبان ختم نہیں ہوتی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارا تعلیمی نظام اردو میں ہونا چاہیے، ہماری زبان اردو ہے۔ دنیا کے اندر چند ایک ممالک ہیں، گنتی پہ انگلیوں پہ گن لیں، جن کا نظام تعلیم اردو زبان میں ہے، انگلش زبان میں ہے۔ ہر ملک کا نظام تعلیم اس کی اپنی زبان کے اندر ہے۔ ہم غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ ذہن ہے کہ انگلش پڑھے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ انگلش کو ایز اے لینگویج لیں، ایک زبان کے طور پر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زبان کے طور پر سیکھی جاتی ہے۔ میں کبھی اسکول نہیں گیا، کبھی نہیں گیا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، فارسی مجھے آتی ہے، اردو مجھے آتی ہے، عربی مجھے آتی ہے، پنجابی میرے گھر کی زبان ہے، انگلش سے بھی سدھ بودھ ہے۔ کیوں؟ ماہرین لسانیات کہتے ہیں اگر انسان تھوڑی سی محنت کر لے 5 زبانیں بآسانی بول سکتا ہے۔ علماء اکرام 15 زبانیں بول لیتے، ابوالکلام آزاد 22 زبانیں بول لیتے تھے، ڈاکٹر حمید اللہ خان 42 زبانیں بولتے تھے، 40 زبانیں بولتے تھے، دکتور فا عبد الرحیم سعودی عرب میں ہے 50 سے زیادہ زبانیں بول لیتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، زبانوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن زبان کو زبان کے طور پر سیکھتے ہیں، نہ کہ زبان کو یہ سمجھ کے سیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر ترقی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ترقی کا ذریعہ اپنی زبان ہے۔ جن قوموں نے اس حقیقت کو سمجھا آج وہ دنیا پہ معاشی طور پر بھی حکومت کر رہی ہیں۔ فوجی تو نہیں ان کے پاس، لیکن معاشی طور پر پوری دنیا امریکہ کے قبضے میں، پوری دنیا امریکہ کی مقروض، لیکن امریکہ جاپان کا مقروض۔ دھماکے ہوئے 2،
یہ 2 دھماکے کیے گئے، ایٹم بم جو کیے گئے نا وہ پرل ہاربر کے بعد، ہیروشیما ناگاساکی پر لاکھوں لوگ مر گئے، 2 شہر تباہ ہو گئے. اس کے بعد جاپانیوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے. امریکہ نے اپنے لوگ بھیجے معاہدہ کرنے کے لیے. اب دیکھیں معاہدہ کیا ہو رہا ہے. امریکن نے سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ آج کے بعد جاپان کے اندر سے بادشاہت ختم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگلی شرط یہ رکھی آج کے بعد جاپانی فوج نہیں بنائیں گے. جاپان کی پوری دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے. جاپان دنیا کا واحد ملک جس کی فوج ہی کوئی نہیں. معاہدہ ہوا ہے. پولیس ہے بس تھوڑی سی. آپ اسلحہ وغیرہ نہیں بنائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ساری باتیں مان لی. ایک بات پہ آ کر جاپانی لوگوں نے اپنے سینگ پھنسا لیے. وہ سینگ کس چیز کے اوپر پھنسائے؟ انہوں نے کہا نصاب تعلیمی ہم تمہیں دینا. امریکن نے کہا نصاب تعلیم ہمارا. جاپان نے کہا نہیں، نصاب تعلیم ہمارا ہوگا، ہماری زبان کے اندر ہوگا. 2 چیزیں، ایک نصاب تعلیم ہمارا ہوگا، دوسرا نصاب تعلیم ہماری زبان میں ہوگا، جاپانی زبان میں ہوگا. انہوں نے سمجھا شاید معمولی بات ہے. نے کہا ٹھیک ہے جی کر لو. کر لیا. جاپانی لوگ بیٹھے. آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جاپان کے اندر ٹیچر بننا سب سے مشکل کام ہے. پرائمری لیول کے بچوں کو پی ایچ ڈی لیول کا بندہ پڑھانے آتا ہے. وہاں شرط ہے کہ پرائمری کو بھی پڑھائے گا تو پی ایچ ڈی لیول کا بندہ پڑھائے گا. ہمارے ہاں جو ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں ان کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ تو کسی سے سلام ہی نہیں لیتے. وہ تو سمجھے جیسے ہمیں سرخاب کے پر لگے. ہم ڈاکٹر بن گئے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، بڑا کوئی تیر مار لیا. یہاں جیسے ہی پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں، جیسے ایچ ای سی کرتی ہے، ہمیں سارا پتا ہے. 2 نمبر پی ایچ ڈیاں، 2 نمبر وائوے، 2 نمبر تھیسز، سارا کچھ ہمیں پتا ہے یہاں کیا چلتا ہے. کہتے گھوڑیاں چڑھے نہیں پر لوگوں نے گھوڑیاں چڑھ دے دیکھے کس طرح یہاں مقالے پیسے دے کے لکھوائے جاتے ہیں اور کس طرح ان کی اپروول ہوتی ہے، کس طرح 2 نمبریاں کی جاتی ہیں. وہ قوم کیسے بنی. انہوں نے اس کے بعد اپنی قوم سے 100 بچے لیے، ذہین ترین 100 بچے، ذہین ترین 100 بچے لے کے انہیں وزارت تعلیم کے سپرد کر دیا. ان 100 بچوں کے اوپر محنت کرو. پرائمری لیول کے بچے لیے، ایف اے تک خود پڑھایا. اس کے بعد 100 بچوں کو یہ سمجھایا کہ بیٹا جاپان کی خدمت کرنی ہے. آج میرا اور آپ کا بچہ پڑھ جائے، وہ ایسے کہ گوگل پہ سرچ کرتا ہے، مارتا ہے، ای میلیں بھیجتا ہے پوری دنیا کی کمپنی میں کہ میں نے کتنے باہر نوکری 6-7 لاکھ دی لب جاوے. وہ زیادہ پڑھ جاتا ہے نا، جو میں کہا کرتا ہوں اکثر، اس کو محلہ ہی جاہلوں کا لگنا شروع ہو جاتا ہے. 2 نوٹ آ جائیں، 2 کلاسیں پڑھ لیں، وہ کہتا ہے ادھر محلہ رہن دے قابل ہی نہیں ہے. اے تو لوگ ہی بڑے جاہل نے، انہیں بہنا نہیں چاہیے. نالائق آدمی، تم بھی تو یہیں سے نکلے ہو. اگر یہ جاہلوں کا محلہ ہے تو تم بھی تو پھر پرلے درجے کا جاہل ہو جو ان جاہلوں سے آگے نکل گئے. نالائق آدمی. آج ہمارا بچہ پڑھ جائے یہاں فٹ نہیں ہو سکتا. میں پیچھے جاؤں گا کہ وہ لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم ہے، او لیول کا، اے لیول کا، کیمبرج کا، یہ بڑے بڑے نمل یونیورسٹیوں کا، یہ فاسٹ کا، یہ بڑے بڑے ایجوکیشنل سینٹرز کا، ان کا جو نصاب تعلیم ہے یہ اس ملک کے لیے بنا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے نصاب تعلیم بنایا تھا، یہ ان کی مینوفیکچرنگ فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں کہ یہاں سے بندہ تیار کر کے ان کی خدمت کرے گا جا کر. یہاں اس چیز کی تنخواہ 25-30-50 ہزار، اور یہاں وہاں اسی کام کی تنخواہ 8-10-15 لاکھ. اس نے وہیں جانا ہے. وہ ایسے کر کے ای میل کرتا ہے، 1 منٹ کے بعد کال آتی ہے، ویزا ٹکٹ آتی، چلو جی باہر نکل گیا. دین بھی ہاتھ سے گیا، دنیا بھی ہاتھ سے گئی. منڈا یورپ چلا گیا، اور نلائق آدمی یورپ چلا گیا، دین کا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے یہ سوچ پیدا کر دی، جاپانیت پیدا کی اپنے جاپانیوں کے اندر، بچوں کے اندر. اور ان 100 بچوں کو 100 مضامین کے اندر پی ایچ ڈی کروائی. اور ان 100 بچوں کو واپس بلا کر ان 100 بچوں نے جس مضمون میں جس بچے نے پی ایچ ڈی کی تھی اس کو اسی مضمون کے اندر کالج کھول کے دیا کہ اب تم اپنا ہنر آگے بچوں کے اندر منتقل کرو. آج جاپان انہی بچوں کے اوپر کھڑا ہے. یہ نصاب تعلیم ہوتا ہے، اس کی حیثیت اور اہمیت ہوتی. لارڈ میکالے نے کہا تھا میں نظام تعلیم دے رہا ہوں، میں دیتا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد ہندوستان کا مسلمان رہے نہ رہے، کافر رہے نہ بنے، مسلمان کوئی نہیں رہے گا.
اور دوسری بات اس نے کہی کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر علماء کی نفرت پیدا کر دو. یہ علماء کی بات بڑی سنتے ہیں, یہ بڑی مانتے ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے 18ویں صدی سے قریب ہم تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, کسی کو عزت سے مخاطب کیا جانا ہوتا, کسی کو عظمت سے پکارا جانا ہوتا, اسے مولوی کہا جاتا تھا. مولانا الطاف حسین حالی یہ کوئی مولوی صاحب تھے؟ مولوی سر سید, مولانا شوکت علی تھانوی, مولانا محمد علی گوہر, مولانا شوکت علی جوہر, مولانا ابوالکلام آزاد, آپ جتنے مرضی نام لیتے جائیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر دینی تعلیم حاصل نہیں کی, نام مدارس کے فارغ التحصیل ہیں, لیکن وجہ کیا تھی؟ اس دور کے اندر کسی کے نام کے ساتھ مولوی کا لگ جانا اس کی عزت کا مقام اور باعث ہوتا تھا. جس کو لوگ عزت دینا چاہتے اسے مولوی صاحب کہہ دیا کرتے. اس نے کہا مولوی کی بڑی عزت ہے, ان کے دلوں کے اندر سے مولوی کی عزت کھرچ دو. جب تک مولوی موجود ہے نہ تمہارا نصاب تعلیم اس نے چلنے دینا ہے, نہ اس نے تمہیں یہاں پر اپنے پاؤں جمانے دینے. آپ اندازہ کیجئے آج علماء کی حقارت دیکھیں, کسی چوڑے کو بھی ایسے نہیں ہم بلاتے جس طرح مسجد کے امام اور قاری اور خادم اور خطیب صاحب کو بلاتے ہیں. اور مولوی گل سن لو, اور قاری گل سن لو, اور قاری نو گل کہہ دیں, اور فلانے نو گل کہہ دیں. گلی میں گٹر کھولنے کے لیے چوڑا بھی آ جاتا ہے, اسے بھی ہم چودھری صاحب میاں صاحب کہہ کے مخاطب کریں گے. لیکن ایک مولوی, ایک قاری, ایک خادم, اس کی ہماری نگاہوں میں کیا وقت ہے, اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جس بندے کے پیچھے جمعہ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, مولانا اسد محمود سلفی حفظہ اللہ ہے, گجرانوالے کے. گجرانوالے کا کوئی کام کہا جاتا ہے اس بندے کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا. پاکستان کی سب سے بڑی مسجد بلا مبالغہ گجرانوالے کی, اور بلا مبالغہ ہزاروں کا مجمع, ہزاروں مرد و خواتین ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. پورے پاکستان میں کسی کے پیچھے اتنا بڑا رش نہیں ہوتا. مولانا اسد محمود سلفی رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے پچھلے خطبے جمعے کے اندر انہوں نے کچھ اپنے تجزیات پیش کیے. وہ ہمارے یوتھیوں کی گالم برگیڈ ماشاءاللہ ہے ہی بڑی گندی زبان والے. انہوں نے اتنا کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے عمران صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. کسی نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھا ہے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہوتے تو عمران خان ہوتا. میں نے خود پڑھا ہے, یہ چیزیں میں نے خود پڑھی ہیں. کسی نے لکھا عمران خان حکم دے ہم اپنے بچوں کے گردنیں کاٹ دیں گے. میں نے خود سنا خواتین کہتی ہیں, بے غیرت شوہر ساتھ کھڑا کہتی ہے عمران خان شادی کرے تو میں حاضر ہوں. انہوں نے اتنے کہا یہ گندی نسل کہاں سے آ گئی ہے. اتنا ہی کہا انہوں نے کہ ایک مسلمان نے نہیں کر سکتا. انہیں کہا کہ میرا یہ خیال ہے اس کے پیچھے قادیانی لابی ہے جو ملک کے اندر مذہبی منافرت کو پھیلانا چاہتی ہے اور اس شخص کو اتنا تقدس دلانا چاہتی ہے کہ اس شخص کو نبوت کے مقام پہ فائز کرنا چاہے. اور مجھے ایک بڑے سکہ آدمی نے بتایا طاہر اشرفی کے حوالے سے. طاہر اشرفی نے کہا, اس کے حوالے سے بتایا, اس نے کہا اس شخص نے مجھے خود کہا کہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں میں نبوت کا دعویٰ کروں لوگ وہ بھی مان لیں گے. یہ اس بندے نے کہا ہے. میں کیا کہوں اب, جب مسجد نبوی میں ہوا اللہ جانتا ابھی تک دل اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا. جب تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں نا مسجد نبوی میں کیا کیا گیا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل دہل جاتا ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی بغیرت سے بغیرت کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی جتنی ان گندے لوگوں کو ہو گئی ہے. اور بڑے مزے سے ویڈیو میں ہم نے کر دیا, ہم اور کریں گے, ہم اور کریں گے, تم جہاں جاؤ گے تمہیں کریں گے. اب دیکھیں علماء کا احترام کیسے گیا. اس شخص نے اتنا کہا کہ یہ مسلمان نہیں لگتے, یہ پوری کوئی لابی لگتی ہے جو جان بوجھ کر اس شخص کو ہیرو بنا کر پیش کر کے اس ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلانا چاہتی ہے. اور مرزا قادیانی کا جو خلیفہ اس کا بیان آن دی ریکارڈ, اس نے کہا اس نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہمیں تحفظ فراہم کرے گا. اس کا بیان آن دی ریکارڈ ہے. ہمیں اس سے غرض کو نہیں, جاؤ تم سارے ایک ہی گندی نالی کے کیڑے ہو, تم سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو, لیکن مذہب پر ہم بولیں گے, دین پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دنیا کھاؤ
وہ گوگی کھائے، وہ گوگا کھائے، وہ پاپا کھائے یا پاپا جوس کھائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بی بی کھائے یا بابا کھائے، جاؤ بھاڑ میں تم سارے. دنیا کی ہمیں اتنی سی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن دین کا ہلکا سا ہلکا معاملہ بھی کسی کو ہلکا نہیں لینے دیں گے. اب علماء کی عزت دیکھیں، اس آدمی کو پچھلے پورے ہفتے سے جو گالیاں دی جا، تھریٹ کیا جا رہا ہے، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور اس کو جس طرح ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں. لیکن بات سمجھانے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، اس بار انہوں نے جسم فتح نہیں کیے ہیں، اس بار انہوں نے ہمارے دل فتح کیے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل فتح ہونے سے بچ جائیں جو رہ گئے ہیں، تو دو گزارشات ہیں. ایک گزارش یہ ہے، علماء کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، دینداروں کے ساتھ تعلق اور وابستگی بنائیں، یہ ادنا درجہ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے، اپنے گھروں میں سے کم از کم ایک بچے کو عالم دین بنا دیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ کے خاندان میں سے ایک بچہ بھی صحیح معنوں میں عالم دین بن گیا، رب کعبہ کی قسم وہ آپ کی 7 نسلوں کی دین کی حفاظت کر دے گا. وہ ایک بچہ اگر صحیح معنوں میں بن گیا، نمازیں پڑھانے والا، آپ کے جنازے پڑھانے والا، آپ کے نکاح پڑھانے والا، آپ کے بچوں میں کانوں میں اذان دینے والا، آپ کی غمی خوشی میں آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کے علاقے کے اندر ایک بچہ خاندان میں پیدا ہو گیا نا، صحیح معنوں میں عالم دین بن گیا حلال کا کھا کر، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی 7 نسلوں کا دین اللہ بچا لے گا. بہت تیز حالات ہیں، بہت خطرناک حالات ہیں. وہی جو میں نے عرض کیا تھا، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دین کی حفاظت فرمائے، اللہ دینداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.